السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہاکس پیپر ہے۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی تھی۔ سخت سردیوں کے دن تھے اور ایسے میں بارش نے موسم کو مزید سرد کر دیا تھا۔ میں ایک گرم شال اوڑھے اوپر منزل کی ایک کمرے میں کھڑکی کے دروازے کھول کے کھڑا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک کپ تھا، جس میں سے میں نے اب تک چائے کی صرف چند گھونٹ ہی بھرے تھے، کیونکہ میں ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اپنی سوئی ہوئی بیوی کے چہرے پر نظر ڈالی اور ماضی میں کھو گیا۔ ان دنوں میں ایک بہت بڑی جہاز راں کمپنی میں ملازم تھا اور کمپنی کے ایک مال بردار بحری جہاز کا کپتان تھا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے اچھی تنخواہ کے علاوہ ہر طرح کی سہولت تھی۔ میرے تعلق اندرون سندھ سے ہے، لیکن مجھے سال میں بہت ہی کم وقت گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مال بردار بحری جہاز کا کپتان ہونے کی حیثیت سے میرا اکثر وقت گہرے سمندر میں سفر کرتے ہوئے ہی گزرتا ہے۔ کراچی میں ساحلی تفریح مقام ہاکس بے پر بنے ہوئے کئی ہٹ میں سے ایک ہٹ میری نے مجھے خرید کر دیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے خاموشی اور تنہائی میں رہنا بہت زیادہ پسند تھا۔ جب میں لمبے سمندری سفر سے واپس آتا اور مجھے چھٹی ملتی تو میں گھر جانے سے پہلے کچھ وقت اپنے ہٹ میں ضرور گزارتا تھا۔ اس دن بھی میں نے ایسے ہی طویل سمندر سفر سے واپس آیا تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے کچھ روز کی چھٹی ملی تھی۔ میں نے اپنا سفید یونیفارم تبدیل کیا اور بندرگاہ سے ایک لانچ کے ذریعے کراچی کے ساحل پر اتر گیا۔ رات کا وقت تھا اور اوپر سے سخت سرد موسم، چنانچہ مجھے ساحل پر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں مختلف ہٹس بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گرم جیکٹ میں ڈالے ہوئے تھے۔ سمندر میں دور سفر کرتے ہوئے بحری جہازوں کی لائٹیں دکھائی دی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں سنائی دی جاتی تھیں۔ دور تک پھیلے سمندر پر سفید چاندنی نے ماحول کو کافی پراسرار بنا دیا تھا۔ سمندری لہروں کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ دل کی کیفیت عجیب کر رہی تھی۔ دیر بعد میں اپنے ہٹ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت یہاں مکمل طور پر ویرانے کا راج ہوتا تھا۔ چوکیدار بھی کہیں جا کر سو جاتے تھے۔ بہرحال میں نے اپنے ہٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے میں نے آتش دان میں کچھ لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی اور قریب ہی کرسی ڈال کر جسم کو حرارت پہنچانے لگا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوئی ہوگی کہ مجھے احساس ہوا جیسے کوئی عجیب سی نسوانی آواز سنائی دی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، ورنہ رات کے اس وقت اس ویرانے میں کون عورت آئے گی؟ لیکن کچھ دیر بعد پھر مجھے وہی آواز سنائی دی۔ اس بار آواز اتنی واضح طور پر سنائی دی تھی کہ میں اسے کسی صورت بھی اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں اپنے ہٹ کی طرف واپس مڑا اور جب میں نے جیسے ہی منہ موڑا مجھے پھر آواز سنائی دی اور پھر مسلسل سنائی دینے لگی۔ نسوانی آواز میں کیا کہا جا رہا تھا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ عورت یا لڑکی جو بھی زبان بول رہی تھی وہ زبان کم از کم آج تک میں نے تو نہیں سنی تھی۔ میں ٹارچ ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ قدموں سے اس سمت آگے بڑھنے لگا جس سمت سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس جانب چلا گیا جہاں سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سناٹے اور خاموشی میں یہ نسوانی آواز بہت ہی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ اب آواز بہت بلند ہو چکی تھی کیونکہ میں عین اس ہٹ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ کے سامنے کھلتا چلا گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ نسوانی آواز اچانک ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور ہلکا ہلکا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ میں نے ہمت کر کے بآواز پوچھا۔
لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ پھر ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے بہت ساری بلیاں مل کر رو رہی ہوں اور سوگ منا رہی ہوں۔ اس ماحول میں یہ آواز بھی سیٹی گم کر سکتی تھی۔ اچانک کمرے میں موجود بلب نے جلنا بجھنا شروع کر دیا اور ایک غیر انسانی چیخ نما گراہٹ سنا تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تیز سے دروازے کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ اچانک زور سے بند ہو گیا۔ میں جو حواس باختہ ہو کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا تھا، اچانک دروازہ بند ہونے کی وجہ سے دروازے سے ٹکرا گیا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دروازہ جام کر دیا ہو۔ اس وقت میں نے لاشعوری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ دو گہری سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ سامنے کرسی پر جو مخلوق بیٹھی تھی، اس کا اوپری دھڑ بلی کا تھا، جبکہ جسم کا نچلا حصہ چمگادڑ کا تھا اور اس کی اونچائی لگ بھگ 10 فٹ تھی۔ ماحول میں ایک بار پھر وہی نسوانی آواز گونجی اور یہ دیکھ کر میں سکتے کی حالت میں رہ گیا کہ وہ آواز اسی مخلوق کے منہ سے برآمد ہو رہی تھی۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ مخلوق اپنی جگہ سے اٹھی اور خوفناک دانت نکالے میری طرف بڑھنے لگی۔ واضح طور پر میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دانتوں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب مجھے اپنی موت میں 1% بھی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اچانک جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن چمکتی ہے، ویسے ہی وہاں میری امید کی کرن چمکی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر نیچے گرا اور ایک نورانی صورت والے بزرگ کمرے میں داخل ہوئے، جن کے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اچانک ٹرانس کی کیفیت سے باہر آ گیا۔ اب میں اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہٹ سے کچھ دور جا کر میں بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہاں کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہٹ میں لیٹا ہوا تھا اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں موجود سوالات پڑھ لیے تھے، اس لیے میرے بولنے سے پہلے ہی گویا ہوئے۔ وہ ایک ہندو جنی تھی جسے بے انتہا شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ہر مہینے کی کسی چاندنی رات میں کسی مسلمان کا خون پی کر اس کی بھیٹ چڑھانی ہوتی تھی۔ اگر میں آج صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو تمہیں بھی ہلاک کر ڈالتی۔ میں بھی قوم جنات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں کافی عرصے سے اس جنی کی تلاش میں تھا اور یہ آج میرے ہتھے چڑھ ہی گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ قوم جنات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک نیک مسلمان تھا۔ اب وہ جنی کہاں گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے بیٹا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے مرشد کی طرف سے سونپا گیا کام بخوبی انجام دے دیا۔ بزرگ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ تو کیا اب جنوں میں بھی مرشد ہوتے ہیں؟ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ بزرگ منہ سے کچھ نہیں بولے، بس مسکراتے ہوئے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس واقعے کو برسوں بیت چکے۔ میں اب بھی اہلیہ کے ساتھ وہاں جاتا رہتا ہوں، لیکن آج بھی میری نظر اس ہٹ پر پڑتی ہے تو واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز مس نہ ہوں۔